السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين، وقال تعالى في مقام آخر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج کا موضوع ہے قبولیت اعمال۔ تو اسی موضوع کی پہلی کڑی سماعت فرمائیں کہ بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے، اخلاص اور للہیت نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو ان کے اعمال کی قبولیت کی کوئی امید نہیں ہے۔ لسان العرب میں القبول من قبل الشیء فرمایا گیا ہے۔ قبول یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو پسند کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، سورہ احقاف کی آیت ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے اور پسند آ جائے تو اس کو حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے اور جی چاہے گا۔ عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی چیز صفات والی ہو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ صورت اچھی ہو یا سیرت اچھی ہو، مثال کے طور پر اچھا منظر کہیں بھی ہوگا تو انسان کو اچھا ہی لگے گا۔ اچھا مکان بنا ہوا ہو یا اچھی مسجد بنی ہوئی ہو تو انسان کا دل اس کی طرف کھینچے گا۔ اچھا لباس بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لباس اب اگر اچھا ہو تو ہر کسی کی نظر اس لباس پر پڑتی ہے اور پسندیدگی کی نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اچھی شخصیت والا انسان ہمیشہ ہر ایک کو اچھا لگے گا۔ اگر صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں تو نور علی نور، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفات میں کمی کے باوجود چیز اچھی لگتی ہے۔ مثلا بعض کھلاڑی اپنے کھیل کے اندر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں، لوگ ان کے دیوانے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کے نمبر کی شرٹیں بنا کر پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے تصاویر ان شرٹوں پر، ٹی شرٹوں پر چسپاں کر کے پھر رہے ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان سے بھی اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی، یعنی بچپن میں آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی۔ اسی لیے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انہوں نے وہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار میری زبان کو کشادہ فرما، کھول دے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کی دلوں میں اتر جائے اور میں جو بولوں گا اس کے اندر جو ہے اثر پیدا فرما دے۔ تو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ ان کے بولنے میں دشواری تھی، کجی ہوتی تھی، ان کے دل میں بات آئی کہ ہارون علیہ السلام بڑے فصیح اللسان ہیں، تو قرآن گواہی دے رہا ہے ہوا افصح منی لسانی، یعنی اب دیکھیے کہ فصیح اللسان ہارون علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے کن کو پسند کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو پسند فرمایا۔ یہ پسند کرنے والے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کشمیر کے سفر میں بعض ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہی رہے۔ وہاں کے جو ہے حالات، وہاں کے مناظر، وہاں کے پہاڑیں، وہاں کے وہ برف کے تودے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے دل کو موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ وہاں کی وادیاں جو ہیں وہ نیلمی رنگ کی ہوتی ہیں۔ وادی کاغان، وادی ناران، وادی لیپا، اللہ اکبر، قدرتی خوبصورتی اور حسن کی وہ عجیب جگہ ہے۔ لیکن یہ خوبصورت پہاڑ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کس پہاڑ کو پسند کیا؟ جبل طور کو پسند کیا، جس کے اوپر دیکھنے کو درخت بھی نظر نہیں آتا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبل احد کو پسند کیا، اس کے اوپر بھی کہیں درخت وغیرہ، جھاڑ پھوڑ وغیرہ کچھ نظر نہیں آتے، درخت نظر نہیں آتے، پودے نظر نہیں آتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں وہ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جن پہاڑوں کو پسند کیا ان پر کوئی سبزہ ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، بواد غیر ذی زرع، یعنی بالکل ہی لخ و دخ میدان، کوئی گھاس پھوس تک نہیں، ویسی جگہ پروردگار نے پسند کیا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سی حور پری ہے۔ چنانچہ اس نے لیلا کو بلوایا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حاکم وقت اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ اچھی اور بہتر تو نہیں ہے۔ لیلا نے جواب میں کہا کہ جناب خاموش رہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ مشابہت دی گئی ہے کہ لیلا اور مجنوں کا جو تعلق، جو محبت، جو انسیت ایک دوسرے کو جو ہے تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو لیلا جو حاکم وقت جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جو لیلا کے تعلق سے یہ
مجنو اتنا زیادہ جو ہے محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیلا کون ہے اور کیسی ہے۔ جب لیلا کو بلا کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچایا گیا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تو یہ لیلا ہے، یہ کالی کلوٹی موٹے ہونٹ والی، اس کے اندر خوبصورتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو لیلا کہتی ہے کہ جناب آپ خاموش ہو جائیے، آپ کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو میرے مجنو کے پاس ہے، جس سے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کے امراء تھے، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ گھرانوں کے افراد اس کے ارد گرد موجود ہوتے تھے، مگر اسے ایک ایسا نوجوان پسند آیا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ دیہات کا رہنے والا تھا اور اتنا لکھا پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، مگر محمود کی نظر کو وہ جو ہے وہ بھا گیا تھا۔ محمود اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور اس کی وجہ بھی تھی کہ کس لیے پسند کرتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت ہی پڑھی لکھی اور اچھے مالدار گھرانوں کی لڑکیوں کو ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور غریب گھر کی ان پڑھ لڑکیوں پر ان کے خاوند اس طرح فدا ہوتے ہیں کہ وہ مزے کی زندگی گزارتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر تو صفات کی وجہ سے چیز پسند آتی ہے، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ بغیر خوبی کے ہی کوئی پسند آ جائے۔ کیا ہمارے اعمال قبولیت کے لائق ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو فرمایا اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے یہ اعمال قبولیت کے لائق بھی ہیں؟ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، اسکندریہ یعنی مصر میں پیدا ہوئے، وہ ایک صاحب دل انسان تھے۔ انہوں نے جامعۃ الازہر میں پڑھانا شروع کیا۔ الازہر یونیورسٹی کو جو پوری دنیا میں شہرت ملی، وہ انہی اساتذہ کی وجہ سے ملی۔ ان کی حکمت بھری باتوں پر مستقل ایک کتاب ہے، وہ ان میں ایک بات فرماتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ کھول دیا جائے، لیکن قبولیت کے دروازے کو نہ کھولا جائے، اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو انسان اعمال کرتا رہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی۔ ان کی مثالیں بھی سن لیجئے۔ شیطان یعنی ابلیس لعین نے مردود ہونے سے پہلے اتنی عبادت کی کہ زمین کا کوئی چپا ایسا خالی نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر! ہزاروں سال عبادت کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے۔ انجام برا ہوا، ہزاروں سال کی عبادت کو ٹھوکر مار دی گئی۔ بنی اسرائیل میں بلعام باعور نام کا بڑا عبادت گزار رہتا تھا۔ اس نے 300 سال تک حتیٰ عبادت ایسی کی حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندہ کے درجے تک پہنچ گیا۔ وہ جو بھی دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، لیکن بالآخر اس نے ایک ایسی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ۔ اور پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ اکبر!
جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے، اللہ اس بندے نے 300 سال تو سجدے کیے تھے نا، ہماری تو زندگی بھی 300 سال کی نہیں ہے، تو 300 سال کی عبادت کے باوجود پھٹکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے بزرگوں نے کہا لا عبرت بالطاعت اذا لم يصحبها قبول، اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جو قبولیت کے رتبے کو نہ پہنچے۔ اور یہ بھی فرمایا لیس کل طاعت سبیلا مثوبۃ اللہ ورضوانہ، ہر طاعت اور نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے درجے تک پہنچ پاتی ہے۔ اس لیے فکر مند ہونا جو ہے وہ چاہیے، اور وہ ضروری بھی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں۔ یہ فکر کبھی بھی لاحق رہنی چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ میں عبادت کر لیا وہ تو ضرور قبول ہوگا، یہ غلو ہے، یہ کبر ہے، اس سے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دل میں اس بات کا خوف رہے کہ کہیں یہ رد نہ کر دیے جائیں، اللہ کے حضور یہ فریاد کی جائے اے کریم آقا ہرچے گیر و علتی علت شود، اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، ہم بھی ناقص ہیں، ہمارے عمل بھی ناقص ہیں، آپ قبول فرما لیجئے، اتنا ہم کو کافی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں لولا جمیل سترہ لم یکن عملا اہلا للقبول، اگر اللہ رب العزت کی ستاری نہ ہوتی تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق ہی نہ ہوتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب تحقیق کی ہے۔ وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں انسان جتنا بھی اچھے طریقے سے عبادت کر لے، جتنا زور لگا لے، جتنی کوشش کر لے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ اس سے بھی بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی اس کی شان عبادت نہیں کر سکتے۔ سید الاولین والآخرین امام الدنیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی خضوع اور خشوع والی ہوتی تھی۔ آپ کی عمر مبارک کی بھی اللہ نے قسم کھائی، آپ کی قرآن مجید میں بیان فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اور جیسے تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا ہم وہ معرفت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان کا معمول رہا تہجد پڑھنے کا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے، پھر 2 نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا مانگی ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا اوقات، کیا بساط ہے، چنانچہ ہم ایسی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو۔ بس میں ہی نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی اور زیادہ بلند ہے۔ وہ مالک بہت بڑا ہے، سوچوں سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جہاں سوچ کی انتہا ہوتی ہے
परवरदिगार की शान उससे भी बुलंद है। यहाँ जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला की शान इतनी बुलंद है कि हम उसकी शायान शान इबादत कर ही नहीं सकते, तो फिर इबादत पर अजर कैसे मिलेगा? उलमा ने उसका जवाब दिया है, उसकी मिसाल आप यूं समझें कि आप अपने बेटे को पहले दिन स्कूल छोड़ के आए, वो दोपहर को वापस आया, कहता है कि अब्बू मैंने गिनती लिखनी सीखी है। बाप कहता है फिर तख्ती दिखाओ, वो तख्ती दिखाता है, उस पर जा बजा स्याही के धब्बे लगे हुए होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं और जो लिखा हुआ है उसकी समझ भी नहीं आती, मगर आप बच्चे की हौसला अफजाई के लिए जो है जेब से पैसे निकाल कर उसको आइसक्रीम लेकर देते हैं, मिठाई लेकर देते हैं। अब ये मिठाई खाते हुए उसकी खुशखती का इनाम नहीं, बल्कि ये आपकी मोहब्बत का इजहार उससे होता है। हमें जो इबादतों पर अजर मिलता है वो हमारी इबादत की अच्छाई की वजह से नहीं होता, बल्कि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, रहीम है। वो देखता है कि ये कोशिश तो करते फिरते हैं, चुनाचे जैसे भी अमल होते हैं वो कबूल फरमा लेते हैं। ऐ परवरदिगार, हमारी भी टूटी फूटी इबादतों को अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए, और परवरदिगार हमें ऐसी तौफीक अता फरमाइए कि हम आपके पसंदीदा आमाल, आपके बताए हुए तरीक़ों पर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस कहने वाले को और सुनने वालों को जो है अपने फजल व करम से कबूल फरमा लीजिए। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। परवरदिगार मरते दम तक किसी का मोहताज ना बनाइए। ईमान पर और कलिमे वाली मौत पर हमारा खातिमा फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।